کہ مسلمان جو ہے، جو دنیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے اور کہتی ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قرآن بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ قرآن کو فالو نہیں کرے، قرآن کی پیروی نہیں کرے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی پیروی نہیں کر رہے، ان کو سمجھ بھی نہیں رہے، ان کو پڑھ بھی نہیں رہے، ان کو وہ صرف سنی سنائی کے اوپر جو ہے نا اپنے ساتھ انہوں نے ایک لیبل لگایا ہوا ہے نام کا، اور وہ ہے مسلمان ہوں میں، اور ہمارا مذہب اسلام ہے، لیکن نہ تو انہیں مسلم کا کچھ پتہ ہے اور نہ ہی انہیں اسلام کا کچھ پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بتا رہے ہیں کہ جو پریکٹس یہ اسلامک ممالک میں ہوتی ہے چور کی سزا کے طور پر، کہ اس کے ہاتھوں کو بالکل کاٹ کر جدا کر دیا جاتا ہے اس کے ہاتھ کو، وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، وہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے، وہ انسانوں کا اپنے سے بنایا ہوا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ان آیات سے اور ان صورتوں کے نمبروں سے اللہ تعالیٰ نے میتھمیٹیکلی طور پر 19 کے معجزے کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ چور کی سزا صرف کاٹ دینا ہے، اس کو نشان لگانا ہے اس کے ہاتھ پر، ایک مثال قائم کرنے کے لیے کہ ہاں یہ چور ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے اس آیت میں 5ویں کہ اگر وہ اس کے بعد توبہ کرتا ہے، مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور اپنی اصلاح کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اگر اس کے ہاتھ کٹ گیا صرف ایک چوری کرنے کے اوپر، تو وہ پھر کس طرح سے اگر اپنی زندگی کو گزارے گا، یا اپنے لیے کمائے گا، یا اس کے جو اہل و عیال ہیں ان کے لیے وہ کیسے پرووائڈر ہوگا، کیسے وہ کرے گا، یا کوئی عورت ہے یا کوئی بچہ ہے، کوئی بھی ہے جو، تو وہ کس طریقے سے زندگی اس کے لیے تو مشکل ہو جائے گی۔ تو پھر تو اس کی، اگر اس نے توبہ کی ہے، اس نے معافی کی مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے، اس نے اصلاح کی ہے، تو وہ تو اپنا خمیازہ تو بہت بری طریقے سے آلریڈی اس نے ہاتھ گنوا کے وہ دے چکا ہے، پھر اس کو توبہ یا معافی کی کیا پھر اس کو وہ ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سب سے ناقابل معافی جرم جو ہے، اور سب سے گھناؤنا اور سب سے بڑا جرم جو ہے وہ شرک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر شرک کے لیے اتنی بڑی کوئی اس دنیا میں سزا نہیں دی اور مہلت دی ہے کہ جب بھی چاہے شرک کرتے رہو، لیکن اگر موت سے پہلے اگر کسی کو سمجھ آ جاتی ہے اپنے شرک کی، وہ اس سے معافی توبہ کرتا ہے، اس شرک سے وہ معافی مانگتا ہے تہ دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور اپنی اصلاح کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اگر اس جرم کی، جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جرم ہے، اگر اس کی کوئی جسمانی عضو جو ہے کاٹ دینا یا جلا دینا کی سزا نہیں ہے اس دنیا میں، تو پھر یہ اس کی تو اتنی گھناؤنی سزا نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں تو وہ ہماری، پھر جب ہم ریئلائز کرتے ہیں اور توبہ مانگتے ہیں تو وہ ہمیں معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم بات تھی یہاں پر یہ کہنے کی ان آیات و آیات میں، کہ یہ پریکٹس جو ہے یہ اسلامی دنیا میں غلط ہو رہی ہے، کہ چوری کی سزا جو ہے وہ ہاتھوں کو کاٹ ڈالنا ہے، نہیں، وہ صرف نشان لگانا ہے۔ ہمیں ان سورہ کی ان آیات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے واضح طور پر ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے۔ ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہم آج اپنی اردو کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ نمبر 12، سورہ یوسف، اس کی آیت نمبر 30 سے۔ پچھلی کچھ اسٹڈیز سے ہم یہی سورہ یوسف ہی پڑھتے آ رہے ہیں، تو آج ہم سورہ 12 کی آیت نمبر 30 اس سے میں پڑھوں گی، پہلے انگلش میں اور پھر اس کا ترجمہ اردو میں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Verse 30. Some women in the city gossip, the governor's wife is trying to seduce her servant. She is deeply in love with him. We see that she has gone astray. اس آیت کا اردو میں ترجمہ ہے، شہر کی کچھ عورتوں نے باتیں کی، گورنر کی بیوی اپنے نوکر کو بہکانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ اس سے شدید محبت کرتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھٹک گئی ہے۔ آیت نمبر 31۔ When she heard of their gossip, she invited them, prepared for them a comfortable place, and gave each of them a knife. She then said to him, "Enter their room." When they saw him, they so admired him that they cut their hands. They said, "Glory be to God. This is not a human being. This is an honorable angel." اس آیت کا ترجمہ ہے، جب اس نے ان کی باتیں سنی تو اس نے انہیں مدعو کیا، ان کے لیے ایک آرام دہ جگہ تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی۔ اس نے پھر اس سے کہا، یعنی کہ یوسف سے، ان کے کمرے میں آ جاؤ۔
جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے اسے اس قدر سراہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ انہوں نے کہا، سب تعریف اللہ کی ہے، یہ ایک انسان نہیں، یہ ایک معزز فرشتہ ہے۔ یہ میں نے 2 آیات پڑھی ہیں، اور جیسے کہ ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے اب یہاں یوسف جو ہے وہ اس کو جب وہ گورنر نے اس کو خریدا تھا جب وہ بچہ تھا، اور کس طرح سے اس کی وہاں پہ اس نے پرورش کی، اور جب وہ یہاں پر اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جوان ہو چکا ہے، اور وہی جو گورنر کی بیوی تھی وہ خود اس کے اوپر، وہ اس کی خوبصورتی کے اوپر وہ خود عاشق ہو گئی، اور اس نے اس کو بہکانے کی اور بلانے کی کوشش کی یوسف کو، لیکن وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر رحمتیں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی نیک اور رائچس سرونٹ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس گناہ میں پڑنے سے اس کو یوسف کو بچایا، اور پھر اس طرح سے یہ بات عیاں ہو گئی، ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ کیسے گورنر نے خود اس کو اپنی بیوی کو اور اس کو کمرے میں دیکھا، اور وہ پھر کس طرح سے اس کی جو بیوی ہے اس کی فیملی میں سے ایک نے اس بات کی کو کہا کہ اگر ان میں سے کون سچا ہے، کیونکہ یوسف کی بیوی یوسف پر یوسف کی بیوی نہیں، گورنر کی بیوی یوسف پر جو ہے الزام لگا رہی تھی کہ یہ مجھے بہکانے کی اور سیڈیوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یوسف بتا رہا تھا کہ میں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ مجھے بہکانے کی اور مجھ پر اٹیک اس نے کیا ہے، اور پھر کس طریقے سے اس کی بیوی جو ہے اس کا قصور پکڑا گیا اس کے خامند کی نگاہ میں اور دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں، اور پھر یہ بات جو ہے وہ شہر میں بھی پھیل گئی، اور پھر وہاں پہ شہر کی جو کچھ عورتیں تھیں انہوں نے یہ سمجھیں کہ ایک گاسپ شروع ہو گیا کہ گورنر کی بیوی جو ہے وہ اپنے نوکر کو بہکانے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ اس سے شدید محبت کرتی ہے، ہمارا خیال ہے کہ وہ بالکل بھٹک گئی ہے اس عورت کے بارے میں جو ہے گورنر کی بیوی کے بارے میں، یہ اس طرح کی باتیں شہر میں ہونا جب شروع ہوئیں، اور یہ اطلاع جب اس تک پہنچی اس گورنر کی بیوی تک، تو اس نے جو ہے ان عورتوں کو کچھ ثابت کرنے کے لیے جب اس نے انہیں ایک دعوت کی اپنے گھر میں، بلایا ان عورتوں کو جو یہ باتیں کر رہی تھی، اور ان کے لیے اس نے بہت آرام دہ جگہ جو ہے وہ تیار کی ان کے بیٹھنے کے لیے، اور پھر جب وہ بیٹھ گئیں تو ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں اس نے ایک چھری دے دی۔ اس کے بعد اس نے پھر یوسف کو کہا کہ ان کے کمرے میں تم آ جاؤ، داخل ہونے کو کہا۔ تو جب یوسف ان کے کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اور جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے اس قدر اس کی خوبصورتی کو اور اس کی جو پاکیزگی تھی، اس کی پوری پرسنالٹی کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تھیں، وہ انہوں نے اس کو اس قدر سراہا کہ وہ انجانے میں وہ چھری جو ہے اس سے انہوں نے اپنے ہاتھوں کے اوپر اپنے کاٹ ڈال لیا اپنے ہاتھوں کے اوپر، تو اور پھر ان کے منہ سے خود بخود نکلا، ان عورتوں کے منہ سے، کہ یہ سب تعریف اللہ کی ہے، یہ ایک انسان نہیں، یہ ایک معزز فرشتہ ہے۔ انہیں وہ اس قدر باقی انسانوں سے ہٹ کر اس قدر وہ ایک اس کے اندر شرافت، اس کے اندر جو ہے وہ ایک کریکٹر، پاکیزہ کریکٹر کہہ لیں، اور اس کی جو خوبصورتی تھی وہ سب مل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کو جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں، ان سب نے ان عورتوں کو بہت اس حد تک متاثر کر لیا کہ انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور ان کے ہاتھوں میں
جو انہوں نے چھری پکڑی ہوئی تھی، چھریاں پکڑی ہوئی تھیں، وہ خود ان کے ہاتھوں کے اوپر اس کو دیکھتے ہی وہ ایک کٹ سا لگ گیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے بالکل اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے جدا کر دیا، نہیں، مطلب کٹ انہوں نے ڈال دیا اپنے ہاتھوں کے اوپر۔ تو اس سے جو ہے وہ ایک تو ہمیں ان دو ورسز کے اوپر ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ یوسف کی پاکیزگی اور یوسف کو جو خوبصورتی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جو اس کے کریکٹر کی جو پیورٹی تھی، وہ جو اس کی شکل اور اس کی پوری پرسنالٹی پہ تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگز تھی۔ صرف یہ نہیں کہ وہ صرف خوبصورت تھا، خوبصورت تو بہت دنیا میں ہے، لیکن جب اس خوبصورتی کے ساتھ، یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اپنی سمجھ کی بات بتا رہی ہوں، کہ خوبصورتی کے ساتھ جب اس کے اوپر اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے جب ایک بلیسڈ کریکٹر کا کی جو پاکیزگی ہے، اس کی بھی جب لائٹ آ جاتی ہے نا، تو وہ خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے انسان کے اندر جو ہے اس کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، اسی وجہ سے وہ کہہ رہی ہیں، ان عورتوں کے منہ سے بے ساختہ یہ نکلا کہ یہ ایک انسان نہیں، یہ ایک معزز فرشتہ ہے۔ یہ تو اس کا فٹ نوٹ بھی ہے، میں وہ پڑھتی ہوں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں کہا ہے کہ سورہ یوسف میں بہت سارے سبق ہیں ان کے لیے جو لرن کرنا چاہیں، جو سیکھنا چاہیں، اس میں سے تو ان کو بہت سے لیسنس ملیں گے۔ تو ہمیں بھی بہت سے، ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے مطابق ہم پڑھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اس میں واقعی ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، اور ہمیں بہت غور سے پڑھنا چاہیے اور اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو یہ اس کی میں جو مین اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک پروف دیا ہے ان دو آیات میں، وہ یہ ہے کہ اس کا میں فٹ نوٹ پڑھتی ہوں، یہ آیت نمبر 31 کا۔ This is the same word used in 538 regarding the hand of the thief, and the sum of surah and verse number 12 plus 31، جو کہ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، 12 سورہ کا نمبر اور پلس جمع 31 آیت نمبر، یہ اور ہو جاتا ہے 43۔ اگر ہم ان کو جمع کریں تو 12 جمع 31 43 بن جاتے ہیں۔ اور پھر یہی لفظ جو ہے، جو کٹ ہے، لفظ کاٹ، جو اس کو بھی یہ سیم الفاظ جو ہے، یہ سورہ نمبر 5 اور اس کی آیت نمبر 38 جو ہے، اس میں بھی یہی ایک سیم ورڈ استعمال ہوا ہے۔ اور اگر ہم اس کو جمع کریں، ان کے سورہ نمبر 5 کو، نمبر 5 اور اس کی آیت نمبر 38 کو، تو یہ بھی 43 بنتا ہے۔ تو دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو میریکل ہے اس کتاب میں، اس قرآن کو، اس میریکل نے، اس معجزے نے پوری کی پوری قرآن کو اس نے اس کے اوپر چھایا ہوا ہے، اس نے اس کتاب کو محفوظ کیا ہوا ہے، اس کے ایک ایک لفظ کو۔ تو یہ اس کا ایک اور واضح ثبوت ہے ان آیات میں کہ یہاں پر جو ہے وہ سیم لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور ان کا سیم، ان کو اگر جمع کریں ان کی سورہ نمبر اور آیت نمبر، تو سیم ان کا جو ہے ٹوٹل وہ ہمیں ملتا ہے دونوں سورتوں کی آیات میں، سورہ نمبر 12 اور سورہ نمبر 5 کی ان آیات میں جہاں یہ لفظ کٹ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے ہم سورہ نمبر جو 5 ہے، اب میں اس سے آگے جانے سے پہلے آپ کو سورہ نمبر 5 جو ہے وہ بھی پڑھ کے اس کا سنا دیتی ہوں کہ اس میں کیا ہے، کہ اس کی میں صرف اردو پڑھ رہی ہوں، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38۔ چور مرد ہو یا عورت،
تم ان کے جرم کی سزا کے لیے اور اللہ کی طرف سے ایک مثال پیش کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں پر نشان لگاؤ، ان کے کٹ لگاؤ۔ اللہ سب سے زیادہ طاقتور، انتہائی دانا ہے۔ اب اس کی جو ہے میں سورہ نمبر جو 5 ہے اس کی آیت نمبر 38 جو ہے اس کا جو فٹ نوٹ ہے وہ بھی میں پڑھ لیتی ہوں، وہ بھی اردو میں پڑھوں گی۔ چور کے ہاتھ، اس کا فٹ نوٹ ہے سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 38 کا۔ چور کے ہاتھ کاٹ کر الگ کر دینے کا عمل جس کا جھوٹے مسلمانوں نے حکم جاری کیا ہوا ہے، یہ قرآنی بنیاد کے بغیر ایک شیطانی عمل ہے۔ اس مثال کی خاص اہمیت کی وجہ سے اللہ نے چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے اس پر نشان لگانے کی تائید میں حسابی ثبوت فراہم کیا ہے، جو کہ ابھی میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا، اس کی وضاحت کی تھی۔ سورہ نمبر 12 آیت نمبر 31 ان عورتوں کا حوالہ دیتی ہے جنہوں نے یوسف کو اس قدر سراہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر الگ نہیں کر دیا تھا اور نہ ہی ایسا کوئی کر سکتا ہے۔ سورہ اور آیت کے نمبروں کا مجموعہ سورہ نمبر 12 آیت نمبر 31 اور سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 ایک جیسے یعنی 43 ہیں۔ دونوں کا جمع کریں تو اس کا بھی 43 ہے اور اس کا بھی 43 ہے۔ یہ بھی اللہ کی مرضی اور رحمت ہے کہ یہ حسابی تعلق قرآن کے 19 کی بنیاد پر مشتمل کوڈ کی تصدیق کرتا ہے۔ 1231 کی 19 آیات کے بعد یعنی سورہ یوسف کی آیت نمبر 31، اس کی اگر ہم 19 آیات کے بعد ہم آیت کو دیکھیں تو ہم ویسا ہی لفظ سورہ نمبر 12 اس کی آیت نمبر 50 میں بھی دیکھتے ہیں کہ سیم لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا پڑا ہے، یعنی کہ کاٹنا جو ہے 50 میں بھی۔ تو اینی ہاؤ مین بات جو ہے وہ یہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بیان فرما رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے، جو دنیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے اور کہتی ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ قرآن کو فالو نہیں کر رہے، قرآن کی پیروی نہیں کر رہے، جو اللہ تعالیٰ کی احکامات ہیں ان کی پیروی نہیں کر رہے، ان کو سمجھ بھی نہیں رہے، ان کو پڑھ بھی نہیں رہے، ان کو وہ صرف سنی سنائی کے اوپر جو ہے نا اپنے ساتھ انہوں نے ایک لیبل لگائے ہوئے نام کا، اور وہ ہے مسلمان ہوں میں اور ہمارا مذہب اسلام ہے، لیکن نہ تو انہیں مسلم کا کچھ پتہ ہے اور نہ ہی انہیں اسلام کا کچھ پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بتا رہے ہیں کہ جو پریکٹس یہ اسلامک ممالک میں ہوتی ہے چور کی سزا کے طور پر، کہ اس کے ہاتھوں کو بالکل کاٹ کر جدا کر دیا جاتا ہے اس کے ہاتھ کو، وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، وہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے، وہ انسانوں کا اپنے سے بنایا ہوا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ان آیات سے اور ان صورتوں کے نمبروں سے اللہ تعالیٰ نے میتھمیٹیکلی طور پر 19 کے معجزے کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ چور کی سزا صرف کاٹ دینا ہے، اس کو نشان لگانا ہے اس کے ہاتھ پر، ایک مثال قائم کرنے کے لیے کہ ہاں یہ چور ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے اس آیت میں 5 میں کہ اگر وہ اس کے بعد توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور اپنی اصلاح کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اگر اس کے ہاتھ کٹ گیا صرف ایک چوری کرنے کے اوپر، تو وہ پھر کس طرح سے اگر اپنی زندگی کو گزارے گا یا اپنے لیے کمائے گا، یا اس کے جو اہل و عیال ہیں ان کے لیے وہ کیسے پرووائڈر ہوگا، کیسے وہ کرے گا، یا کوئی عورت ہے یا کوئی بچہ ہے، کوئی بھی ہے جو، تو وہ کس طریقے سے زندگی اس کے لیے تو مشکل ہو جائے گی۔
تو پھر تو اس کی، اگر اس نے توبہ کی ہے، اس نے معافی کی مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے، اس نے اصلاح کی ہے، تو وہ تو اپنا خمیازہ تو بہت بری طریقے سے آلریڈی اس نے ہاتھ گنوا کے وہ دے چکا ہے. پھر اس کو توبہ یا معافی کی کیا پھر اس کو وہ ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سب سے ناقابل معافی جرم جو ہے، اور سب سے گھناؤنا اور سب سے بڑا جرم جو ہے وہ شرک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر شرک کے لیے اتنی بڑی کوئی اس دنیا میں سزا نہیں دی اور مہلت دی ہے کہ جب بھی چاہے شرک کرتے رہو، لیکن اگر موت سے پہلے اگر کسی کو سمجھ آ جاتی ہے اپنے شرک کی، وہ اس سے معافی توبہ کرتا ہے اس شرک سے، وہ معافی مانگتا ہے تہ دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور اپنی اصلاح کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کو معاف فرما دیں گے. اگر اس جرم کی جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جرم ہے، اگر اس کی کوئی جسمانی عضو جو ہے کاٹ دینا یا جلا دینا کی سزا نہیں ہے اس دنیا میں، تو پھر یہ اس کی تو اتنی گھناؤنی سزا نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. ہم غلطیاں کرتے ہیں تو وہ ہماری، پھر جب ہم ریئلائز کرتے ہیں اور توبہ مانگتے ہیں تو وہ ہمیں معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ ایک اہم بات تھی یہاں پر یہ کہنے کی ان دو آیات میں کہ یہ پریکٹس جو ہے یہ اسلامی دنیا میں غلط ہو رہی ہے کہ چوری کی سزا جو ہے وہ ہاتھوں کو کاٹ ڈالنا ہے، نہیں، وہ صرف نشان لگانا ہے. ہمیں ان سورہ کی ان آیات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے واضح طور پر ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے. آگے میں چلتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 32. She said, "This is the one you blamed me for falling in love." She said, "This is the one you blamed me for falling in love with. I did indeed try to seduce him, and he refused. Unless he does what I commanded him to do, he will surely go to prison and will be debased." اس کا اردو میں ترجمہ ہے، اس نے کہا یہ ہے وہ جس کے ساتھ محبت میں مبتلا ہونے کا تم نے مجھ پر الزام لگایا. یقیناً میں نے اسے بہکانے کی کوشش کی اور اس نے انکار کر دیا. جب تک وہ ایسا نہیں کرتا جو میں اسے کرنے کا حکم دیتی ہوں تو وہ ضرور جیل جائے گا اور رسوا ہوگا. اگلی آیت بھی میں پڑھ لیتی ہوں. 33. He said, "My Lord, the prison is better than giving in to them. Unless you divert their scheming from me, I may desire them and behave like the ignorant ones." اس نے کہا، اے میرے رب، ان کے آگے جھک جانے سے قید خانہ بہتر ہے. اگر تو نے ان کی سازشیں مجھ سے نہ ہٹا دیں تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں اور جاہلوں کی طرح برتاؤ کر سکتا ہوں. آگے آیت نمبر 34. His Lord answered his prayer and diverted their scheming from him. He is the hearer, the omniscient. اس کا اردو کا ترجمہ ہے، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان کی سازشوں کو اس سے دور کر دیا. وہ سننے والا، سب جاننے والا ہے. تو ان 3 آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح پھر اس کے بعد جو گورنر کی بیوی تھی اس نے ان عورتوں سے کہا کہ یہ ہے وہ شخص جس کے ساتھ تم لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں اس کے ساتھ محبت میں مبتلا ہو چکی ہوں. اور پھر اس نے اپنا جرم بھی قبول کیا ان عورتوں کے سامنے کہ یقیناً میں نے اسے بہکانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا. اگر وہ اور اس کی حق دھرمی آگے دیکھیں کہ وہ مسلسل کہہ رہی ہے کہ اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اس کو کرنے کا کہتی ہوں تو پھر وہ ضرور میں جیل جائے گا اور رسوا ہوگا. تو یہ سمجھے اس عورت کی
کی جو تھی اس کے اوپر، وہ اس قدر شیطان نے اس کو اندھا کیا ہوا تھا، وہ اس قدر ایک سمجھیں کہ گناہ میں جو ہے وہ آ چکی تھی کہ اس کو جو ہے گناہ کا اور اچھے اور برے کی تمیز اس کو اس معاملے میں نہیں رہ گئی تھی. وہ بالکل بہک چکی تھی، شیطان کے ہاتھوں میں آ چکی تھی مکمل طور پر، کہ وہ اتنی ہٹ دھرمی کے ساتھ ان عورتوں کو کہہ رہی ہے کہ اگر اس نے میرا جس کا میں اس کو حکم دیتی ہوں، اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پھر وہ یقیناً یا ضرور جیل میں جائے گا یا پھر اس کو میں رسوا ہو جائے گا. تو یقیناً یوسف نے یہ سب کچھ سنا، اور پھر یوسف نے اپنے رب کو پکارا اور اس نے اپنے رب سے کہا کہ ان کے آگے جھک جانے سے قید خانہ بہتر ہے. اگر تو نے ان کی سازشیں مجھ سے نہ ہٹا دیں تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں اور جاہلوں کی طرح برتاؤ کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ بھی تو ایک انسان ہی تھا نا. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد تھی اس کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سچے نوکر ہیں، سبمیٹرز ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی ہر وقت جو ہے ان کی رضا اور ان کی خوشنودی اور ان کی اطاعت اور فرما برداری میں رہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن وہ انسان بھی تھا، تو اس نے پھر اپنے رب کو پکارا کہ ان کے آگے جھک جانے سے بہتر ہے کہ میں قید خانے میں ہی چلیا جاؤں، کہ میں وہاں پہ بچ جاؤں گا ان کی ان سازشوں سے جو مجھے بھٹکا نہ لے جائیں، اور میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ گناہ کر بیٹھوں، جاہلوں کی طرح ہو جاؤں اور میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں. تو اس نے خود کو بچانے کے لیے ان عورتوں سے اور گناہ سے بچنے کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے لیے قید خانہ بہتر ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی اور ان کی سازشوں کو اس سے دور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. آگے آیت نمبر 35. Later they saw to it, despite the clear proofs, that they should imprison him for a while. بعد میں واضح ثبوتوں کے باوجود انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے اسے قید خانے میں ڈال دیں. تو یہ جو تھا، یہ یوسف نے دعا کی تھی، اور حالانکہ یہ واضح ثبوت ہے کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ طے کیا کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف کو قید خانے میں ڈال دیں تاکہ یہ معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے. جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ شاید اسی لیے انہوں نے یہ طے کیا ہوگا، اگرچہ یہ ول آف گاڈ تھی یوسف کو بچانے کے لیے ان عورتوں کی ایول سے. آگے آیت نمبر 36. Two young men were in the prison with him. One of them said, I saw in my dream that I was making wine. And the other said, I saw myself carrying bread on my head, from which the birds were eating. Inform us of the interpretation of these dreams. We see that you are righteous. اس کا ترجمہ ہے، دو جوان مرد اس کے ساتھ قید خانے میں تھے. ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب بنا رہا تھا، اور دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے تھے. ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتاؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ تم نیک ہو. آگے میں آیت نمبر 37 پڑھتی ہوں. He said, if any food is provided to you, I can inform you about it before you receive it. This is some of the knowledge bestowed upon me by my Lord.
I have forsaken the religion of people who do not believe in God, and with regard to the hereafter, they are really disbelievers. उसने कहा, अगर तुम्हें कोई खाना फराहम किया जाए तो मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकता हूँ तुम्हारे वसूल करने से पहले। ये मेरे रब की तरफ से मुझे अता करदा थोड़े से इल्म में से कुछ इल्म है। मैंने उन लोगों के मजहब को छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत के बारे में वो वाकई मुनकर हैं। अब जब वो जेल में था तो अल्लाह ताला हमें यहाँ इसमें बता रहे हैं कि उसके साथ 2 जवान मर्द भी उसी कैद खाने में थे जिस कैद खाने में यूसुफ था। तो हमें इस सूरह यूसुफ से शुरू से ही पता चल गया था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने यूसुफ को ख्वाबों की ताबीर जो है उसके बारे में इल्म अता फरमाया था। तो यहाँ पर वो जो 2 मर्द उसके साथ, 2 नौजवान जो थे उसके साथ कैद खाने में थे, तो उनमें से एक ने कहा यूसुफ को कि अपने ख्वाब के बारे में, अब वो बता रहे यूसुफ को कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं शराब बना रहा था। और दूसरा जो मर्द था, नौजवान था, उसने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ जिससे परिंदे खा रहे थे। अब वो दोनों जो है वो यूसुफ से अपने इन ख्वाबों की ताबीर जो है वो पूछ रही हैं कि हमें बताओ कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि हम देखते हैं कि तुम नेक हो। लिहाजा उनको ये है कि भाई ये हमें, ये नेक इंसान है, ये हमें सही इल्म दे सकता है कि हमारे इन ख्वाबों की क्या ताबीर है। अब यूसुफ उनको जवाब दे रहा है अगली आयत में। उसने कहा, अगर तुम्हें कोई खाना फराहम किया जाए तो मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूँ तुम्हारे वसूल करने से पहले। ये मेरे रब की तरफ से मुझे अता करदा थोड़े से इल्म में से कुछ इल्म है। अब कैसे, मुझे ये, मैं जब भी ये वर्ष आयत पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत मैं इससे मुझे सीखती हूँ कि किस तरह से कोई भी बात शुरू करने से पहले किस तरह से बात शुरू करनी चाहिए। अब यूसुफ उनको राइट अवे ख्वाबों की ताबीर भी बता सकता था, लेकिन वो इस तरीके से उनसे पहले गुफ्तगू कर रहा है कि पहले उनको अपने रब के बारे में, अल्लाह सुब्हाना ताला की अजमत और शान के बारे में बता रहा है। उनको उनको एक तरह से अल्लाह की तबलीग कर रहा है, अल्लाह सुब्हाना ताला की, अपने इंतहाई ही सादा लफ्ज़ों में, कि उसने कहा है कि अगर तुम्हें कोई खाना फराहम किया जाए तो उस खाने का तुम तक पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हें इन ख्वाबों की, तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर मैं तुम्हें बता सकता हूँ। लेकिन वो उसमें वो ये नहीं कर रहा कि ये कोई मेरा कमाल है, वो कह रहा है कि ये मेरे रब की तरफ से मुझे अता करदा थोड़े से इल्म में से कुछ इल्म है। तो आगे वो कहता है कि मैंने उन लोगों के मजहब को छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत के बारे में वो वाकई मुनकिर हैं, कि मैं तो सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान रखता हूँ। उन्होंने मुझे ये बहुत सारे इल्म में से थोड़ा सा ये इल्म है जो मैं तुम्हें अगर ख्वाबों की ताबीर बताऊंगा तो ये उनका एक तरफ से मुझे दिया गया इल्म है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। और मैं अपने अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हूँ और मैं आखिरत पर भी ईमान रखता हूँ। और मैंने उन लोगों के मजहब को, दीन को छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, दूसरों पर ईमान रखते हैं। ये कितने खूबसूरत तरीके से उसने उनको बात का, उसने यूसुफ ने आगाज किया उन तक उनके ख्वाबों की ताबीर बताने से पहले। मुझे हमेशा ये आयत बेहद मेरे दिल को जाके लगती है जब मैं ये पढ़ती हूँ तो। और आगे आयत नंबर 38, एंड आई फॉलोड इंस्टेड द रिलीजन ऑफ माय एंसेस्टर्स Abraham, Isaac and Jacob. We never set up any idols beside God. Such is the blessing from God upon us and upon the people. But most people are unappreciative. इसका उर्दू में तर्जमा है,
اور میں نے اس کی بجائے اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے مذہب کی پیروی کی۔ ہم کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ایسا ہے اللہ کا فضل ہم پر اور لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اب یہاں اس نے ان تک اپنے آباء و اجداد کے ذریعے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام چلتا آ رہا ہے، جو کہ اس کے آباء و اجداد یقیناً ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ یعقوب اس کے والد تھے، اسحاق اس کے دادا تھے، اور ابراہیم اس کے پردادا تھے۔ تو یہ ایک نسل چلتی آ رہی ہے انبیاء کی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تھیں ان کے اوپر کہ ان کے ابراہیم کی نسل سے کیسے آگے ہر نسل میں ایک نبی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھیجتے رہے ہیں، اور وہ کس قدر شکر گزار ہے اپنے مالک کا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب، یعنی کہ جتنے میرے آباء و اجداد بھی ہیں، ہم سب جو ہیں کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں ہمارا کوئی کمال ہے یا وہ کوئی بڑا بوسٹ فل ہو رہا ہے، نہیں، وہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ ہم مشرک نہیں ہیں، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، اور لوگوں پر بھی جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ان لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اور یہ سچ بات ہے کہ یہ تب کی بات نہیں جب یوسف یہ بول رہا تھا۔ اب بھی ہم دیکھیں تو دنیا جو ہے وہ اس کی زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکرے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے بے شمار اور آئیڈلز بنا رکھے ہیں، بے شمار اور ایسی ہستیاں بنا لی ہیں جن سے جا کر وہ مدد مانگتے ہیں، جن کے اوپر وہ بھروسہ کرتے ہیں، سوائے چند ایک خوش نصیبوں کے۔ اب جو ہے آگے 2 آیات ہیں، میں وہ پڑھ لیتی ہوں۔ O my prison mates, are several gods better or God alone, the one, the supreme? اے میرے قیدی ساتھیو، کیا کئی معبود بہتر ہیں یا اکیلا اللہ جو واحد اعلیٰ ترین ہے؟ اب یہ جو ہے اس کو وہ بتا رہا ہے، یوسف جو ہے یہ مسلسل ان کو یہ تبلیغ جاری ہے یوسف کی، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا بہت سارے جو معبود ہیں وہ بہتر ہیں یا ایک ہی جو واحد ہے اور سب سے اعلیٰ ترین ہے، سب طاقتوں کا مالک ہے؟ یا وہ جو تم نے بہت سارے بنا رکھے، کسی کو کوئی طاقت تم نے دی ہوئی ہے، کسی کو کوئی طاقت دی ہوئی ہے، کسی کو کچھ طاقت دی ہوئی ہے، یا وہ بہتر ہے؟ اس قدر اس نے لاجک کے ساتھ وہ ان سے بات کر رہا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے اس کو یہ الفاظ عطا فرمائے تھے، یہ سمجھ عطا فرمائی تھی۔ آگے 40، You do not worship beside him except innovations that you have made up, you and your parents. God has never authorized such idols. All ruling belongs to God, and he has ruled that you shall not worship except him. This is the perfect religion, but most people do not know. اس کا اردو میں ترجمہ ہے، تم اس بریکٹ میں ہے اللہ کے علاوہ عبادت نہیں کرتے سوائے ان بدعات کی جو تم نے بنائی ہیں، تم اور تمہارے والدین نے۔ اللہ نے کبھی ایسے بتوں کی اجازت نہیں دی۔ تمام حکمرانی صرف اللہ ہی کی ہے، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی کامل دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ ہے کامل دین، اور لیکن اکثر بد نصیبی یہ ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ جو ہیں ان کا خیال ہے کہ نہیں، اللہ کافی نہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے بھی سفارشی ہمیں چاہیے۔ ان کا خیال ہے کہ دوسرے جو ہیں وہ اللہ تک ہماری بات پہنچا سکتے ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچا سکتے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو ہر انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ جب ہم سوچتے ہیں،
ہماری گہری سوچیں بھی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان سے بھی واقف ہے۔ تو جب ہم منہ سے، دل سے، ذہن سے، جب ہم کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں یا مانگتے ہیں، تو کیا وہ سنتے نہیں؟ یہ کیسی جہالت ہے انسانوں کی کہ وہ اس بات پر غور ہی نہیں کرتے، اور صرف آنکھیں بند کر کے اپنے آباء و اجداد کی جو دین ہے، جو جو جہالت پر مشتمل ہے، اس کی صرف اندھوں کی طرح پیروی کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہی بات جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ یوسف ان کو اس نے تبلیغ کی ہے، اس نے پریچ کیا اور ان کو بتایا ہے۔ تو آج میں اپنی قرآن کی اسٹڈی کا یہیں پر اختتام کرتی ہوں۔ میرے اور بہن بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے اگر اس میں کچھ اور مزید ریفلیکٹ کرنا چاہیں تو فلور از اوپن۔ میری طرف سے السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہر چیز سمجھائی ہے سسٹر، بہت شکریہ۔ پریز بی ٹو گاڈ، سب تعریف رب العالمین کی ہے۔ تھینک یو سسٹر، ماشاء اللہ۔ پریز کا دیکھیں ماشاء اللہ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات تو وہ ہے نا کہ یہاں پہ ڈسکوری ہوئی ہے اب ہمیں اتنے سالوں کے بعد کہ ٹریڈیشنل مسلمس جو ہے اب تک یہ سمجھتے تھے کہ چور کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے غفور الرحیم ہے، انہوں نے کیپٹل پنشمنٹ جو ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی وہ دکھائی ہے کہ ایک لائف سیونگ اس کو وہ کر دیا کہ ڈسکریج کی گئی ہے، تو کہاں کہ ایک انسان کا ہاتھ اس کو ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا جائے، وہ تو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ اور جو مارکنگ کی بات ہے وہ صرف ایک ہے، ایسے کہ ایک نشان بن جائے جس سے لوگوں کو ایک طرح سے جیسے یہاں ہوتا ہے نا کہ آپ کا کوئی آپ کرائم کرتے ہیں تو ایک ریکارڈ بن جاتا ہے، وہ ڈیٹا بیس میں ہوگا کہ اس پرسن نے کو کچھ سالوں تک وہ ڈیٹا قائم رہتا ہے، چاہے اس نے کوئی اور جرم کیا ہو یا نہ ہو، ایک خاص مدت ہوتی ہے، اس کے بعد آپ اپلائی کریں تو آپ کو پارڈن مل جاتی ہے، آپ کا ریکارڈ کلیئر ہو جاتا ہے گورنمنٹ کے پاس۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی یعنی کہ اگر وہ انسان کہیں پہ کام کرنے جائے گا تو وہ پتا ہوگا کہ اس نے پاس میں، تو وہ ذرا زیادہ ایکسٹرا کیئرفل ہوئیں گے، کیونکہ تھیفٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہے اس کو ایک اور مثال اس کی یہ ہے کہ جیسے کوئی پیڈوفائلز ہوتے ہیں ان کو سرٹن جگہوں پہ جاب نہیں ملتی جہاں پہ پبلک یا ینگ چلڈرن کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہو، تو وہ ان کے ریکارڈ میں ہوتا ہے کہ ان کو بالکل ہائر نہ کیا جائے۔ آج کے دور میں تو کمپیوٹرائز سسٹم ہے نا، وہاں سے آپ کی کیریکٹر جو ہوتی ہے کیریکٹر سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ کوئی پریویس ریکارڈ ہے یا نہیں، کہ کسی ولنیبل پاپولیشن کے ادارے میں وہ بندہ کام نہ کرے، یا کوئی ریپسٹ ہے تو اس کو وہ جیل کاٹ کے نکل بھی آیا تو اس کا سرٹن سیکٹرز میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو مارکنگ آف دا ہینڈ ہے، یہ خاص طریقے سے مارکنگ، اور وہ عورتوں کو جو چھریاں پکڑائی، وہ چھریاں ان کے ہاتھ میں تھیں، جس کو انہوں نے ایسے نا، وہ جان بوجھ کے اس نے ان کے ہاتھوں میں اس طرح پکڑوائیں کہ جب وہ اس کو دیکھیں گی کہ وہ اپنی مٹھیاں بھینچ لیں گی اور وہ ہاتھوں میں کٹ لگ جائے گا۔ انہوں نے خود نہیں اپنے ہاتھوں میں کاٹ لگائے یا ہاتھوں کو سیور کر دیا، وہ تو ایک ناممکن بات ہے کہ انسان ایک چاپ کر کے اپنے ہاتھ کو پھینک دے۔ تو وہ مٹھیوں میں اس کا پکڑانا بہت خاص بات تھی کہ جیسے آپ جو بلیڈ والی سائڈ ہے وہ اگر آپ نے پکڑی ہے، جو تیز سائڈ ہے، تو جب آپ ہاتھ بھینچیں گے، ان عورتوں نے ہاتھ بھینچے اس کی خوبصورتی دیکھ کے یوسف کی،
تو ان کے ہاتھوں میں کٹ لگ گیا آٹومیٹیکلی. تو ظاہر ہے کہ یہ بہت دور ہے اس چیز سے کہ کوئی ہاتھ سیور کر کے چاپ کر کے تو اس کو پھینک دیا جائے. انسان کی عقل ہی نہیں مانگتی، اور اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں بالکل کلیئر کر دیا، اور ماشاء اللہ میتھمیٹیکل اس کے ساتھ سپورٹ بھی ہے کہ اس طرح کا کوئی پنشمنٹ نہیں. اور کیونکہ سیم عربک ورڈ یوز ہوا ہے وہاں پہ. ماشاء اللہ، میں نے بس یہی کہنا تھا، ایڈ کرنا تھا تھوڑا سا. تھوڑا سا ایک اور کہنا چاہوں گی. اب جب جب جوزف دیکھیں، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ، جیسے سسٹر بتا رہی تھی آپ، کہ اللہ تعالیٰ نے سبھی پلان کیا ہوا تھا. جوزف کا کہنا کہ میرے لیے بہتر ہوگا کہ میں جو ہے نا قید میں چلا جاؤں، بلکہ اس سے پہلے کہ ان عورتوں کی سازشوں کا شکار ہو جاؤں یا جو بھی ہے. وہ گھبرا گیا بیچارہ، اس کو تو کوئی اور سپورٹر ہی نہیں تھا وہاں پہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، کی ذات کے، جو سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور اسے بھی علم تھا اس بات کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسے یہ گائیڈ کیا ہو کہ یہ منہ سے نکلے، اور اس کے منہ سے نکلا تو انہوں نے کہا اچھا چلو ابھی ایسے اس کو بھیج ہی دیتے ہیں، کیونکہ اس جیل سے ہی سارے اس کے کنیکشن نکلنے تھے کہ ایک دن اس نے پرومیننٹ سچویشن میں جانا تھا، ورنہ اس گھر میں پڑا رہتا اور یہ واقعہ نہ ہوتا تو وہ شاید بیچارہ ساری زندگی یہی جاب ہی کرتا رہتا، نوکر بننے کی. تو جب جیل میں گیا، جہاں پہ اس نے دیکھو اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا علم دیا ہوا تھا کہ جہاں وہ خوابوں کی تعبیر مانگ رہے ہیں، اور یہ ان کو ایک اور چیز بھی بتا رہا ہے. ان کو یہ پتا تھا کہ یہ خوابوں کی تعبیر شاید بتاتا رہتا ہے، اور اس کو معلوم بھی تھا، مگر اس نے جیسے ریزومے نہیں آپ تیار کرتے کہ اسے معلوم تھا کہ آگے یہ کنگ کے پاس جائیں گے اور بات کریں گے. اس نے تھوڑی سی ایڈیشن بھی کیا نا اپنے ریزومے، کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر تمہیں، یعنی نہ صرف جسٹ خوابوں کا، بلکہ اگر تمہیں کبھی کھانا ملتا ہے تو میں پہلے سے بتا سکتا ہوں کہ اس کھانے میں کیا آ رہا ہے تمہارے پاس. تو یعنی کہ یہ اس نے ایڈ کیا ریزیومے بلڈنگ جیسے کرتے ہیں نا، کہ یہ میرے اندر اللہ تعالیٰ، پھر لیکن سارا اس کے بعد سارا وہ اللہ تعالیٰ کی بات کرے کہ میرا اس میں کمال نہیں، یہ اللہ کی گفٹ ہے. جو اس کے اینڈ میں ایک ناشکری والی بات آئی ہے نا، مگر بہت زیادہ وہ شرک کی بات کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے کہ ایک اللہ بہتر ہے، یا بہت سارے اس کے ساتھ تم آئیڈلز بناتے ہو. تو جو ناشکری کا لفظ وہاں پہ آیا ہے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ جب ہم کسی اور کو کریڈٹ دیتے ہیں، اپنے آپ کو یا کسی اور کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوتی ہے، وہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر. اس لیے تو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ حکم دیا ہے کہ ہمیشہ کہو کہ ماشاء اللہ. کوئی بھی اچھی چیز جو آپ کے پاس ہے، آپ کے علم میں ہے، آپ کی خوبصورتی ہے، یا آپ کوئی بھی چیز ہے، یا آپ کے بچے ہیں، جو بھی، جب بھی کوئی قابل تعریف چیز ہے، ہمیں ماشاء اللہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا گفٹ ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کیسے اس نے آئیڈل ورشپنگ کے بعد جو ہے نا وہ ناشکری کے بہت، لیکن میجورٹی آف دا پیپل جو ہے وہ ناشکر ہیں. کیونکہ اگر کوئی کہے گا او ہو تمہارا یہ علم دیکھو کتنا ہے نا، وہ اپنے آپ کو کریڈٹ دے دے گا، جو کہ ایک کائنڈ آف شرک ہے. کیونکہ آپ کے، ہمارے اندر تو تمام اگر اچھی صفات ہیں تو وہ تو آئی ہی اللہ تعالیٰ سے ہیں. آپ کا علم، آپ کا دماغ، آپ نے ججمنٹ کی، آپ کی کوئی بھی قابلیت جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کلیئر کر دیا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس اچھا ہے وہ میری طرف سے آتا ہے، اور جو بھی برا تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا کانسیکوینس ہوتا ہے. میں اس کو تھوڑا پیرافریز کریں. ماشاء اللہ بہت سے سبق ہیں اس سورہ میں.
ہم سب کے لیے. پریز بی ٹو گاڈ.